آسمانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ جہاں رہیں گے آپ خوش رہیں اور اپنوں کے ساتھ رہیں۔ صبح جب بھی گھر سے نکلیں اپنی جان و مال کے صدقہ دے کے نکلیں کہ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے اور صدقہ آپ کی جان کی ڈھال بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اپنی کلاس کی ہم آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین ثم آمین۔ اور ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی آئے ہوئے ہیں کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ فتح۔ سورہ فتح مدنی ہے اور اس میں 29 آیاتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ مبینا لیغفر لک اللہ ما قدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ هو الذي نزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلا فتح دی تاکہ جو کچھ تیرے گناہ کے آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھے راہ چلائے اور آپ کی ایک زبردست مدد دے۔ وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمینوں کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ دانائے با حکمت ہے، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے
جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دیں، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو کون ہے مومن مرد جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں اور 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، سب لوگوں کو لے کے چلتے ہیں، اپنے گھر میں بھی نماز کے لیے، قرآن کے لیے ہدایت دیتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ گناہ سے دور رہتے ہیں، تو وہ مومن مرد اور عورتوں کو اللہ پاک کہاں لے کے جائے گا؟ جنت میں، جس کے نیچے نہریں ہوں گی، اور وہ بڑا کامیابی کا دن ہوگا جو اللہ پاک مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اللہ پاک دے گا، اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں۔ کیا ہے کہ بدگمانیاں رکھتے ہیں اللہ پاک کے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے بدگمانیاں رکھنے والے، یعنی اس اعتراض کے بعد جو مسلمانوں کو شرائط صلح کی وجہ سے لائق ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینیت نازل فرما دی، جس سے ان کے دلوں کو اطمینان و سکون اور ایمان مزید حاصل ہوا۔ یہ آیات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے کسی لشکر مثلا فرشتوں سے کفار کو ہلاک کروا دے، لیکن اس نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ایسا نہیں کیا اور اس کے بجائے مومنوں کو قتال و جہاد کا حکم دیا۔ اس لیے آگے اپنی صرف علیم حکیم بیان فرمائی ہے، یا مطلب ہے کہ آسمان و زمین کے فرشتے اور اس طرح دیگر ذی شوکت و قوت لشکر سب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں اور ان سے جس طرح چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ایک کافر گروہ کو ہی دوسرے کافر گروہ پر مسلط کر کے مسلمانوں کی امداد کی صورت میں پیدا فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے سورہ فتح کا ابتدائی حصہ سنا لیغفر لک اللہ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو، ہمارے لیے کیا ہے؟ جس پر اللہ نے آیات لیدخل المؤمنین نازل فرما دی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لیزدادوا یا ینصرا کا کہ متعلق ہے، یعنی اللہ کو اس کے حکموں پر متہم کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں، بخل بھی کرو گے اور اسلام کے خلاف اپنے بغض و عناد کا اظہار بھی، یعنی اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تمہارے دلوں میں عناد پیدا ہو جاتا ہے، یا اچھا دین ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، یعنی اپنے ہی نفس کو اتفاق فی سبیل اللہ کے اجر سے محروم کرتا ہے، یعنی اللہ تمہیں خرچ کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ وہ تمہارے مال کا ضرورت مند نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور ہمیں وہ بے مثال دیتا ہے، تو اللہ جو دیتا ہے وہ ضرورت مندوں کے لیے، جو ہمارے بہن بھائی ضرورت مند ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے، بیان کرتا ہے کہ آپ ان کی مدد کرو، اپنے گھر میں اپنا مال جمع کر کے نہ رکھو، جو میں نے دیا ہے بے نیاز ہے، وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس سے ایک تو تمہارے اپنے نفسوں کا تزکیہ ہو، دوسرے تمہارے ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری ہوں، تیسرے تم دشمن پر غالب اور برتر رہو، اس لیے اللہ کی رحمت اور مدد کے محتاج تم ہو نہ کہ اللہ تمہارا محتاج ہے۔
ظاہری بات ہے اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، تم میرے محتاج ہو، اور جو میں دیتا ہوں تمہارے فائدے کے لیے میں بیان کرتا ہوں کہ تم اس میں سے صدقہ نکالو، حاجت مندوں کو اپنے پیسوں میں سے کسی کی مدد کر دو، اپنے مال میں سے کسی کی مدد کر دو، ضرورت مند کے بچوں کو پڑھا دو، کوئی بیمار ہو اس کا علاج کروا دو۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں ہیں، اور کسی کے گھر میں آپ راشن ڈلوا دو، بلکہ تم میں سے زیادہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس سے مراد یہ ہوا تو اس کے فارس اس کے کچھ لوگ حاصل کر لیں۔ عمر کے نیت سے مکہ تشریف لے گئے۔ لیکن مکے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر مکے بھیجا تاکہ وہ رؤسائے قریش سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کے عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کرے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا، وہیں اپنے سر بھی منڈوا لیے اور قربانیاں کر لیں۔ نیز کفار سے ابھی بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی اکثریت ناپسند کرتی تھی، لیکن نگاہ رسالت نے اس کے دور دراز اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے کفار کی شرط پر ہی صلح کو بہتر سمجھا۔ اس سے مراد ترک اولا والے معاملات یا وہ امور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فہم اجتماعات سے کیے، لیکن اللہ نے گناہ اور منافی عصمت نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ کے پیش نظر انہیں بھی کوتاہیاں شمار کر لیے گئے، جس پر معافی کا اعلان فرما دیا گیا۔ دیکھیں یہ سورہ فتح ہے، اور اللہ پاک نے بہت ساری اس میں مثالیں دی ہیں کہ جب عمرہ کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو جب وہ گئے تو انہوں نے جو قریش سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کرے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کی بیعت لی، جو بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ اور یہ افواہ غلط نکلی۔ کیا تھی؟ یہ افواہ غلط نکلی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے وَهُوَ الَّذِي نَزَّلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ بھی ایمان میں بڑھ جائیں، اور آسمان اور زمین ظاہری بات ہے جو زمین اور آسمان اللہ کے حکم سے ہی چلتا ہے، اللہ چاہے تو ان کو ایک جگہ روک دے، چاند سورج ستارے بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، ایک لشکر بن جاتا ہے جب اللہ نہ کرے سب چیزوں کو یہ اللہ پاک روک دے گا تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو کیا اللہ پاک نے فرمایا ہے، قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ بھئی مومن مرد جو ہوتے ہیں، مومن عورتیں جو ہوتی ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے جنت میں تحفے رکھے ہیں، جنت میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ عیش و آرام سے رہیں گے، اور جو مشرکہ عورتیں اور مرد ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے عذاب رکھا ہے، دوزخ رکھا ہے، اور وہ جہنمی ہیں۔ اور اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ فتح آپ ضرور پڑھیے گا اور اچھے کام کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنت فردوس میں ہمیں بھی جگہ دے، اور
اللہ پاک جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے ہمارے ماں باپ ہوں، چاہے ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں، سب اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں جگہ دے اور ان کے گناہوں کی اللہ پاک معافی دے دے۔ انہوں نے کوئی ایسے اچھے کام کیے ہوں دنیا میں، اور ان کے بچے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتے رہیں، اور اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں جگہ دے۔ وہ سب غلطیوں کو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، اور اللہ پاک غفور الدرگزر ہے، اور اللہ پاک درگزر کا معاملہ فرماتا ہے۔ اور آپ بھی اللہ پاک نے جو ہمارے ساتھ بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ لوگ بھی غفور الدرگزر کا معاملات، رحمی دلی کا معاملات پہ چلا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی پسند کرے اور نیک لوگوں میں ہمیں بھی جمع کرے، اور اللہ پاک جو ہم سے گناہ ہو گئے ہوں اللہ پاک ان کو ہم ان کے معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اور ہمیں جنت میں جو ہمارے رشتہ دار ان کو جنت میں اللہ پاک درجہ بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ضرور آپ پڑھیے گا سورہ فتح، بہت مزہ آتا ہے، تفسیر اور ترجمے کے ساتھ آپ ضرور پڑھا کریں قرآن کو، اور جو بھی آپ کام شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی ہیں اس 30 پاروں میں، آمین یا رب العالمین۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔